خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت جلالی عظیم بابرکت فاتح مقدس نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کی صبح خدا کے بیٹے یسوع کو جلال ملے جو لشکروں کا خدا ہے۔ یقیناً خداوند کی پرستش کرنا یہ راست بازوں کو زیبا ہے، اور بائبل کہتی ہے خدا اسرائیل کی پرستش پر تخت نشین ہے۔ سوائیں خدا کے مقدس کلام میں سے روت کی کتاب دیکھیں گے، اس کا پہلا باب اور اس کے پہلے باب کی ہم 19 آیت کو پڑھیں گے۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئی تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگی کیا یہ نومی ہے؟ آمین۔ جو خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دعا مانگے۔ ہمارے آسمانی باپ، اے قادر مطلق خدا، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تو جو زندہ خدا ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، اور تو نے اپنے لوگوں کو خداوند اپنا زور اور قوت بخشی ہے جو تیرے کلام سے ہے، اس لیے آج پھر چاہتے ہیں کہ اپنے زور کو، اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو اپنے کلام سے ظاہر کر، کہ تیرے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تجھے جلال دیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ تشریف رکھیں۔ آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے جس مضمون پر بات کریں گے وہ ہے وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ آج اس مضمون پر تھوڑی دیر ہم بات کریں گے اور خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ میں جانتا ہوں آپ نے روت کی کتاب پر بہت کچھ سیکھ رکھا ہے، آپ روت کی کتاب کے تعلق سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں دو ہی کتابیں ہیں جو عورتوں کے نام پر ہیں، ایک روت کی کتاب اور دوسری آستر کی کتاب۔ یہ دونوں عورتیں پرانے عہد نامہ کی عظیم عورتوں میں سے، اور خدا انہیں بائبل مقدس کا ایک حصہ بنا کر ان کے نام پر کتابیں درج ہوئیں۔ اگرچہ روت کی کتاب روت نے نہیں لکھی تو بھی اس کے نام پر منسوب کی گئی۔ روت کی کتاب کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ سیمول نے لکھی۔ سیمول کی کتاب ہم سبھی جانتے ہیں ایک نبی ہے جس نے داؤد کو بھی اور شاول کو بھی مسح کیا ہے، اور سیمول کی کتاب جو ہے، روت کی کتاب جو ہے، یہ قاضیوں کے دور کے اندر لکھی گئی۔ اس کی کہانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو سیمول بھی آخری قاضی ہے اسرائیل کا، کہا جاتا ہے سیمول آخری قاضی۔ پہلا قاضی کون؟ کہا جاتا ہے مرد خدا موسیٰ ہے۔ میں ایک ذات کی کتاب کے قاضیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اسرائیل کے ان قاضیوں کی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پہلے کلیسے بزرگوں کا دور ہے جس میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، 12 قبیلوں کے 12 بیٹے۔ پھر پہلا قاضی کون؟ موسیٰ، جو ان کے درمیان کلام کی بھی خدمت کرتا ہے اور ان کے فیصلے بھی کرتا ہے۔ اور آخری قاضی کہا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ سیمول ہے، جو ان کے درمیان جو ہے ایک نبی کے طور پر بھی ہے اور ان کے فیصلے بھی کرتا ہے۔ قاضیوں کا دور تب تک رہا جب تک
اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں، اور سیمول ہی وہ نبی ہے جس نے اسرائیل کا پہلا بادشاہ سول کو مخصوص کیا، اور جب سول پہلا بادشاہ آیا تو قاضیوں کا دور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو روت کی کتاب جو ہے یہ قاضیوں کے دور کا واقعہ ہے، لیکن لکھی کس نے؟ سیمول نے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا اور کچھ جو ہے وہ اس پر خاموش ہیں۔ تو روت کی کتاب جب لکھی گئی یہ داؤد کے پیدا ہونے کے بعد لکھی گئی۔ شاید داؤد کی مخصوصیت کے بعد بھی ہو، کیونکہ روت کی کتاب کے اندر داؤد کا بھی ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ داؤد کا۔ جب ہم اس کے چوتھے باب کو پڑھتے ہیں، چوتھے باب کی ہم 17 آیت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روت کی کتاب داؤد کی پیدائش کے بعد، شاید اس کی بادشاہت کا آغاز ہو گیا ہو یا اس کے بعد لکھی گئی۔ ہاں جی۔ اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا۔ کس بچے کو؟ جو روت سے پیدا ہوا، ایک نام دیا۔ اور کہنے لگیں کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ باپ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ روت کی کتاب جو ہے یہ داؤد کی پیدائش سے بعد میں لکھی گئی ہے۔ گو واقعہ پہلے ہے، لیکن کتاب کب لکھی گئی ہے؟ بعد میں لکھی گئی ہے۔ آج ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہ مختصر سا تعارف جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قاضیوں کے دور کے اندر اسرائیل کے کچھ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان کے درمیان کوئی قانون نہیں، اور وہ مختلف وقتوں کے اندر مختلف مشکلاتوں کے اندر جاتے ہیں۔ میں جب اس پر سوچ رہا تھا، گزشتہ دنوں میں بھی میں نے شاید اس بات کو بیان کیا کہ جب قیادت سر پر نہ ہو، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، تو پھر مشکلاتیں تو آتی ہیں۔ چاہے وہ باپ کی صورت میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ سر پر نہ ہو، بیرون ملک ہو، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، یا کسی بھی وجہ سے جو ہے بچے باپ کے تابع نہ ہوں، ان بچوں کی حالت بگڑی ہوتی ہے۔ جن ملکوں پر حکمران نہ ہو، بادشاہ نہ ہو، ان ملکوں کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ گزرے دنوں میں انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ اسیریا کے اندر کیا حال ہوا۔ بادشاہ نہ ہونے کی وجہ سے اسیریا جو ہے وہ ٹکڑوں میں کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا۔ جب اس کا بادشاہ جو ہے وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس منتقل ہو گیا حالات خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیا حال ہوا؟ جب قیادت سر پر نہیں ہوتی تو مشکلات ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتے، بہت سے بچے ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ لو جی فون کر دیندے نے، پوچھتے نے کہ تم اسی ہوں بچے نہیں رہے، آ جاواں گے کار۔ ماں باپ ایسا کرتے ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کدھر ہو، لیکن بچے برا منا جاتے ہیں۔ اور جب بچے کسی کو اپنے اوپر سربراہی نہیں کرنے دیتے،
وہ اپنی مرضی کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں تب وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ شاید قاضیوں کے دور کے اندر بھی حالات بنی اسرائیل کے اچھے نہ ہونے کی وجہ کوئی بہترین قیادت نہیں تھی، اور جب حالات بگڑ جاتے تب خدا کسی نہ کسی قاضی کو، جیسے جیسے سمسون تھا، جیسے دبورہ تھی، جیسے جدعون تھا، ایسے اشخاص کو لے کر قوم بنی اسرائیل کو کس وقت جب ان کی حالت بری ہو جاتی اور وہ شکستہ دلی کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے، تب کسی نہ کسی سورمے کو خدا لیتا اور ان پر مقرر کرتا، اور تھوڑے وقت کے لیے انہیں وہاں ان کے ہاتھوں کے ذریعہ سے آرام ملتا، وگرنہ اسرائیل کی حالت بری۔ اور ایسا ہی واقعہ یہاں پر ہوا کہ بیت لحم کے اندر کیا ہے؟ قال ہے۔ کیا ہے؟ قال ہے۔ اور جب قال ہے تو پھر نومی اور اس کا شوہر علی ملک اور اس کے 2 بیٹے بیت لحم کو چھوڑ کر کہاں پر جا رہے ہیں؟ مواب میں۔ کہاں پر جا رہے ہیں؟ مواب میں۔ اب مواب کون سی سرزمین اور مواب نسل کس کی؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابراہیم کا بھتیجا لوط تھا۔ جب سدوم اور عمورہ برباد ہوئے، لوط اور اس کی بیٹیاں وہاں سے نکلی، اور لوط کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ کوئی مرد باقی نہیں رہا کہ ہماری نسل آگے بڑھے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تو کیوں نہ ہم اپنے باپ ہی سے روپوشی کریں اور نسل کیا ہو، آگے بڑھے۔ اور وہ اپنے باپ، دونوں بیٹیاں جو ہیں اپنے باپ سے ہم آغوشی کرتی ہیں، اور دونوں کے بیٹے ہوتے ہیں، اور ایک کا نام کیا تھا؟ امون، اور دوسرے کا نام مواب۔ اور یہ مواب جو ہے، یہ موابی عورت کس کی بیٹی ہے؟ کس نسل سے ہے؟ لوط کی نسل سے، اور لوط کی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا مواب، اس سے ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں، اگر بائبل مقدس میں ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو یہ اسرائیل کے لیے کوئی بہترین ملک یا بہترین لوگ نہیں تھے۔ یہ ہمیشہ اسرائیل کے لیے مشکلاتیں ہی پیدا کرتے آئے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں، اس کا مواب کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام بلک ہے، اور جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر جو ہے وعدے کی سرزمین کی طرف آ رہے ہیں، تو اس شخص بلک نے، اس بادشاہ نے ایک نبی کو اجرت پر بلایا تھا کہ ان پر کیا کرے؟ لعنت کرے۔ اب اگر ان کی ہسٹری پڑھیں تو کوئی بہترین ہسٹری نہیں ہے مواب کی۔ ان پر لعنت کرنے کے لیے بلاتا ہے اجرت پر، لیکن وہ کر نہیں پاتا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا نے برکت دی ہو اس پر کوئی لعنت کرے؟ اور آج یہ بات ذہن میں رکھیں، جب برکت والوں پر لعنتیں کی جاتی ہیں تو وہ لعنت ان پر نہیں ٹھہرتی جن پر کی جا رہی ہیں، برکت والوں پر وہ پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ یہی تو معاملہ ہے یہاں پر، جب لعنتیں ہوتی ہیں تو پلٹ کر یہاں پر ہی آتی ہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ برکت والوں پر لعنت، ہم سبھی جان رہے ہیں میں کہاں پر بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی میں ضرور کہوں گا، وہ کل آج بلکہ اگر اس وقت اس نے اسرائیل کو برکت دی تو آج شاید یہاں پر کوئی ہو
جس کو اس نے برکت دی اور برکت کے لیے بلایا. اور اگر اس وقت ان پر لعنت نہیں ہو سکتی تو پھر اس وقت میں بھی وہ ویسا ہی خدا ہے، کیونکہ وہ کل آج بلکہ بتک یکساں خدا ہے. اور جن کو آج بھی اس نے برکت کے نیچے رکھا ہے، کون ہے جو ان پر لعنت کر سکے؟ لیکن کرائے کے خادم بڑے پھر رہے ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ لکھا ہے کہ بلعام کو اس نے اجرت پر بلایا کہ ان پر کیا کرے؟ لعنت کرے. لیکن ہو نہیں سکتا تھا. اچھا بات کر رہا ہوں، یہ وہی مواب ہے جس کی بابت استثنا کی کتاب میں اور گنتی کی کتاب میں درج ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ موابی جو ہیں 10 پشت تک اسرائیل میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ لکھا حرام زادے 10 پشت تک خدا کی جماعت کا حصہ نہ ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ روت جو ہے یہ 10 پشتوں کے بعد جو ہے اسرائیل میں شامل ہوئی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام تھا کہ 10 پشت تک وہ جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے. اور ہم نے گزرے دنوں میں اس بات کو بھی لیا تھا کہ قاضیوں کا دور جو ہے یہ تقریباً 350 سال کا دور ہے. کتنے دیر کا دور ہے؟ 350 سال کا دور ہے. تو 350 سال آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک لمبا پیریڈ. 40 سال بعد برادر ابراہیم کہتے ہیں ایک پشت تبدیل ہوتی ہے. تو 350 سال یہ ہیں. اور پھر ہم سبھی جانتے ہیں یہ پیدائش کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے روپوشی کی. تو بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب مواب کی سرزمین کے اندر کون گئے ہیں؟ نومی اور علی ملک، جو اس کا شوہر، اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی وہاں پر گئے، کیونکہ بیت الحم کے اندر کیا ہے؟ کال ہے. اور میں بائبل مقدس کو جو پڑھتا ہوں تو اگرچہ بیت الحم یا یروشلم کے اندر مختلف وقتوں کے اندر مختلف مصیبتیں آئی ہیں، آفتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، کبھی کال ہے، کبھی بھوک ہے وہاں پر، کبھی کوئی ملک ان پر چڑھاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں اگرچہ مختلف وقتوں کے اندر انہوں نے مختلف مشکلاتیں اٹھائی ہیں، لیکن وعدے انہی کے ساتھ تھے. اور جو ہے اگر وہ مشکلاتیں اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن خدا وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بحال بھی کرتا ہے. اور میں کبھی کبھی اس آیت ان باتوں کو لے کر میں کہتا ہوں خداوند اگرچہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ تیرے آئین تیرے قوانین سے کہیں پر برگشتہ ہو جاتے تھے تو انہیں سزا دیتا تھا، لیکن وعدے انہی کے ساتھ. آج یوں ہوتا ہے ایمانداروں کے ساتھ بھی، جب وہ مشکلاتوں کے اندر جاتے ہیں، جب وہ دکھوں کے اندر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی آزمائش ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی کام کے سبب سے کسی دکھ میں چلے گئے ہوں، لیکن یاد رکھیں جب آپ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں تو آپ پھر جب برکت کے لیے بلائے گئے ہیں تو برکت آپ کی ہے. ہاں خدا آپ کو درست کرنا چاہتا ہے مختلف مشکلاتوں کے اندر لے جا کر، لیکن یہ کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اسرائیل کو دیکھا، انہوں نے مختلف وقتوں کے اندر دکھ اٹھائے ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں. کبھی مدیانیوں کے ہاتھ سے انہوں نے مار کھائی ہے، کبھی وہ امالیکیوں کے ہاتھ سے، کبھی وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے مار کھاتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ مصر کی غلامی میں ہیں، کبھی وہ بابل سے دکھ اٹھا رہے ہیں، کبھی وہ فارس سے دکھ اٹھا رہے ہیں، کبھی یونان ان پر غالب آ جاتا ہے، کبھی روم ان پر غالب آ جاتا ہے، کبھی اسیر جو ہے انہیں جو ہے غلام بنا لیتا ہے. لیکن یاد رکھیں اگرچہ ایسی سچویشن، ایسی حالات ہوتے رہے ہیں وہ ان کی نافرمانیوں کے سبب سے، لیکن تو بھی خدا ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو قائم رکھتا ہے، سزا دیتا ہے. اور میں کبھی کبھی اس بات پر
ہم نے گزرے دنوں میں بھی اس بات کو لیا کہ خدا نے کہا کہ میرا جوش و خروش جو ہے وہ تھوڑے وقت کے بعد کیا ہوگا؟ موقوف ہو جائے گا، لیکن میں اسور کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے خلاف جو ہے میرا جوش و خروش تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ موقوف ہو جائے، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جو تمہاری بابت ہے، لیکن ان کو نہیں میں چھوڑوں گا جو تمہیں کیا بنا رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں۔ اسور کو نہیں میں چھوڑوں گا۔ پھر خدا بائبل مقدس کو پڑھیں تو خدا کہتا امالیک تو کیوں ہنسا، مصر تو کیوں ہنسا، جب قوم بنی اسرائیل بابل کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خدا کی محبت خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے، خدا کا پیار خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت جو ان کو تمسخرہ بنا لیتے ہیں، ان کا مذاق بنا لیتے ہیں، ان کو تانا زنی کرتے ہیں۔ کل میرے پاس یہاں پر دو خادم آئے، ایک خادم بڑا جو ہے پریشان تھا، سیالکوٹ سے ایک اچھا نامور خادم تھا، وہ رو رہا تھا کسی بات کو لے کر، تو میں انہیں کہہ رہا تھا بھائی خاموش ہو جائیں، نہ روئیں، خداوند ہے نا، وہ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بحال کرے گا، پریشان نہ ہو۔ وہ رو رہا تھا اور میں اسے پش کر رہا تھا، اور بعد میں اس نے کہا کہ میں بہتوں کے پاس گئے ہوں لیکن انہوں نے مجھ پر الٹے سوال کیے ہیں، کسی قسم کی کوئی تسلی نہیں، لیکن آپ نے کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا خداوند آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ میں نے کہا بھائی جب کوئی خادم گرتا ہے تو خادم نہیں گرتا، انجیل گرتی ہے، خوشخبری گرتی ہے۔ تو میں نے کہا خدا ضرور آپ کو اٹھائے گا۔ تو بات کرنا چاہتا ہوں، خدا تو اپنے لوگوں کو ان کی کسی کمزوری کے سبب سے یا شاید ان کی آزمائش ہو، ان کو مشکلات کے حوالے کرتا تاکہ وہ توبہ کر لیں، لیکن پھر حالات جو ہے جو ان کی مخالفت میں مختلف جو ہے تمسخرے اور مذاق اڑاتے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خدا ان کو کہتا میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ یہ مواب جو ہے وہ ہے جو لوط کی بیٹی کا کیا ہے جی؟ خاندان ہے۔ یہ مواب اس کی نسل کا ملک ہے، اور اس مواب کے اندر بنی اسرائیل کا یہ خاندان بیت الحم کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور کتنی دیر وہاں پر رہا؟ کیوں جی؟ بائبل کے طالب علم یہاں پر بیٹھے ہیں، پڑھنے والے بیٹھے ہیں، کیوں جی؟ میکسیمم 10 سال اس پہلے باب میں لکھا ہے، آپ اپنے وقت میں ضرور پڑھیں، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ ہی لیں۔ 4 آیت۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی، ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے، میکسیمم 10 سال وہ کہاں پر رہے؟ مواب کی سرزمین کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اسرائیل کی کمزور فیملی نہیں ہے، یہ کوئی اسرائیل کے اندر بیت الحم کے اندر عام لوگ نہیں ہیں، یہ جانے مانے لوگ، ان کا ایک مقام، ان کی ایک جگہ شاید دولت مندوں میں سے ہوں۔ اور جب ان کو اس بات کی سمجھ آئی کہ بیت الحم میں کال ہے تو کہتے ہیں چلو مواب کا ویزا لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ دولت مند شخص وہاں سے اب 2 بیٹوں کی 2 بیوییں اور نومی کو 2 بہویں مل جاتی ہیں وہاں پر۔ اور کیا ہوتا ہے جب یہ وہاں پر ہیں، میں اکثر بیان کرتا ہوں، آپ روٹی کے گھر کو چھوڑ کر گئے ہیں، نومی کا ذکر ہے، نومی کی عادت کھو بیٹھی ہے، یعنی سربراہی کھو بیٹھی ہے۔
नोमी का शोहर भी नहीं रहा और उसके दोनों बेटे भी नहीं रहे, मर गए। बाज वक्त यूं होता है, हम भी रोटी के घर को, आज रोटी का घर कौन है? याद रखें, मैं अक्सर कहता हूं रोटी का घर आज एंड टाइम मैसेज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त की रोटी है, हमारे पास वक्त की आवाज है, वक्त का मुकाशवा है हमारे पास। इसलिए आज अगर रोटी है तो कहां पर है? आखिरी वक्त के पैगाम के अंदर। कहां पर है? आखिरी वक्त के पैगाम के अंदर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है मैसेज को छोड़कर चले जाते हैं, और यह भी उनको पता होता है कि मैसेज के अंदर ही जिंदगी है। ये इसको छोड़कर गए, और जब क़यादत खो बैठी, अब वापस आने का मंसूबा बनाती हैं, क्योंकि इसको पता चला है कि बैतलहम के अंदर क्या आ गई है? बरकत आ गई है, रोटी आ गई है, काल खत्म हो गया है, बैतलहम खुशहाल हो गया है। अब ये वापस आना चाहती है। उर्फा और रूत जो इसकी क्या हैं? बहुएं, वो भी साथ आना चाहती हैं, लेकिन मना करती है। बड़ी गुफ्तगू हुई, उर्फा तो वापस चली गई, लेकिन रूत ने ठान लिया कि मैं इसके साथ कहां पर जाऊंगी? बैतलहम में, मैं इसके साथ बैतलहम में। सो हासिल कलाम बातें, जब ये सब कुछ हो जाता है तो अब ये दोनों वहां से, क्योंकि 18 आयत में लिखा है, और जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है तो उससे और कुछ ना कहा। किसको देखा? रूत को। किसने? नोमी ने। और लिखा है कि वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में, भाई धूम क्यों मची? सारे शहर में धूम मची। औरतें कहने लगी, क्या ये नोमी नहीं? अच्छा, मैं बात कर रहा तो कोई आम फैमिली नहीं थी। नोमी की वापसी जब हुई है तो सारे शहर के अंदर क्या मच गई है? धूम मच गई है। इससे मुराद क्या? ये कुछ जानी मानी फैमिली है, ये आम शख्सियत नहीं। सारे शहर के अंदर क्या मची है? धूम मची है। और जब ये यहां पर आई हैं, ये कौन सा वक्त है? ये कटाई का वक्त है, जब ये वापस आई हैं। क्योंकि आगे लिखा है, उसने 20 आयत, उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं बरबी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नोमी कहती हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मदई हुआ और कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मोआबी रूत थी, जो मोआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में, जौ काटने के वक्त, कटाई के वक्त। अब जिस बात पर मैं आपको लाना चाहता हूं, अब रूत और नोमी बैतलहम में किस वक्त आई हैं? कटाई के वक्त आई हैं। किस वक्त में आई हैं? कटाई के वक्त में आई हैं। ये चलते चलते बैतलहम में कटाई के वक्त में आई हैं। और मैं जरूर यहां पर कहूंगा, यह खास वक्त था, कटाई का वक्त, जब वो दाखिल हो सकती थी और आ सकती थी बैतलहम के अंदर, क्योंकि रूत और नोमी अलामात के अंदर किसी की तस्वीर है। नोमी जो इस्राएल की तस्वीर है और रूत जो दुल्हन की तस्वीर है। ये कौन से वक्त में आई है? कटाई के वक्त में। और दोनों चलते चलते बैतलहम में आई हैं। और मैं जरूर यहां पर कहूंगा, यह बड़ा खूबसूरत वक्त था जब जो है रूत बोयस की क्या बनती? बीवी बनती। रूत किसकी बीवी बनती? बोयस की। और रूत से जो है
وہ عبید پیدا ہوتا اور عبید سے یسی اور پھر یسی سے داؤد پیدا ہوتا اور داؤد سے ابن داؤد پیدا ہوتا اور یہ یسوع مسیح کے نسب نامے کا حصہ بن جاتی، یسوع کی نسل کے ساتھ جڑ جاتی۔ اور میں جو کہوں گا بڑا خوبصورت وقت، ہم بھی کس دور کے اندر ہیں؟ ہم بھی کٹائی کے دور کے اندر ہیں۔ کون سے دور کے اندر ہیں؟ کٹائی کے دور کے اندر۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کٹائی کا دور ہے؟ بردر برانم کہتے ہیں کہ جب ابتدائی دنوں کو دیکھیں تو بردر برانم کہتے ہیں کہ جب روم سلطنت کر رہا تھا اور ابتدائی پینتیکوسٹل چرچ بڑھ رہا تھا، روم کو خطرہ تھا کہ کہیں پر مسیحیت اس قدر بڑھ نہ جائے اور یہ سپر پاور نہ ہو جائیں اور ہم سے بادشاہت نہ چلی جائے۔ ہم کیوں نہ کریں کہ اس کو کیا بنا لیں؟ مسیحت کو ہم سرکاری مذہب بنا لیں اور ہم بھی ان کی پیروی کر لیں اور ہم یہ دونوں کیا ہو جائیں؟ مل جائیں۔ بردر کہتے ہیں سیاست اور چرچ کیا ہو گیا تھا؟ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بائبل سے ناواقف ہیں، وہ سیاست کو بھی رکھنا چاہتے ہیں اور چرچ کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں چرچ کے اندر سیاست کو لے آتے ہیں، لیکن سیاست اور چرچ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور بردر برانم کہتے ہیں اب وہ ابتدائی پینتیکوسٹل بزرگوں نے جب سیاست کے ساتھ مل گئے تو کہتے ہیں وہاں پر وہ بیج گر گیا تھا اور مر گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بیج گر گیا اور بردر کہتے ہیں کہ پھر اس بیج کو، کیونکہ کوئی بھی بیج ہے جب وہ زمین میں بو دیا جاتا ہے وہ پھر زمین کی تپش سے پہلی بات وہ مرتا ہے، پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے تنا نکلتا ہے۔ اور بردر برانم کہتے ہیں کہ ویسلی کے جو ہے مارٹن لوتھر کے دور میں وہ تنا، وہ بیج جو وہاں پر مرا تھا، مارٹن لوتھر کے دور میں وہ بیج نکلا ایک تنے کی صورت میں، اور پھر ویسلی کے دور میں وہ کھوپڑیں بنی اور پینتیکوسٹل دور کے اندر وہ جال بن گئی جس کے اندر کیا تھا؟ بیج تھا۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کے دور میں وہ کیا ہو گیا؟ تنا بن کر نکل آیا، اور پھر ویسلی کے دور میں کھوپڑیں نکلی، اور پینتیکوسٹل جب آئے تو پھر وہ کیا بن گئی؟ جال بن گئی، اور اس میں گیہوں پیدا ہو گیا۔ اور جب گیہوں پیدا ہو گیا تو پھر پاک روح کی آگ سے وہ فصل تیار ہو گئی، اور اب جب فصل تیار ہو گئی تو ہم کس دور کے اندر ہیں؟ ہم آخری دور زمانہ کے اندر ہیں، جب فصل کیا ہے؟ تیار ہے۔ جب فصل تیار ہے، اور جب فصل تیار ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بیت الحم کی طرف جانا ہے۔ کیوں جائیں؟ کیونکہ اگر آپ روت ہیں تو آپ فصل کی کٹائی کے دور میں بوئز کی دلہن بن سکتے ہیں۔ آپ بوئز کی کیا بن سکتے ہیں؟ دلہن بن سکتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات بردر برانم نے کہی کہ جب وہ روت یہاں پر آ گئی اور جب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی ساس نومی سے کہتی ہے کہ میں جو ہے ان عورتوں کے ساتھ جو پولے اٹھانے والی ہیں جا کر کیوں نہ اپنے لیے بھی کچھ پولے اٹھا لوں اور کچھ کھانے پینے کا رینج، اور لکھا اتفاق سے وہ بوئز کے کھیت میں چلی گئی۔ اور پھر ہم سبھی جانتے ہیں کہ بوئز کے کھیت میں ہوا کیا؟ بوئز نے اس عورت کی بابت، روت کی بابت جو سنا تھا، اس سے کہا تو میرے ہی کھیت میں کام کرنا، اور تو اس نے اپنے ملازموں کو کہا کہ تم ان کو پانی دینا، اور اس نے ان سے کہا، روت سے کہا تو انہی سے پانی لینا اور اسی کھیت میں کام کرنا۔ پھر اسے روٹی بھی دی گئی، اور پھر نومی کے پاس جاتی ہے اور نومی کو بتاتی ہے کہ میں بوئز کے کھیت میں ہوں، اور پھر نومی اسے بتاتی ہے کہ بھئی تجھے اسی کھیت میں رہنا ہے کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے؟ قرابتی ہے۔ اور پھر وہ نومی جو ہے اسے کھیت میں بیچتی ہے رات کے وقت،
اور کھیت میں بیچتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جو ہے جب بوئز سو رہا ہوگا تو اس کی ٹانگیں کھول کر وہاں پر لیٹ جانا، اور جو کچھ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا عبید اس کو بوئز اس کو جانتا ہے۔ اور بردر برانم نے اس پر بڑی خوبصورت بات کی۔ بردر برانم نے کہا وہ رات کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ جب روت کہاں پر گئی؟ بوئز کے پاس گئی۔ وہ رات کا وقت تھا، ستارے چمک رہے تھے، روشنی تھی، اور وہ ستاروں کی روشنی میں کس کے پاس گئی؟ اور بردر ابراہیم کہتے ہیں آج کی دلہن بھی 7 ستاروں کی روشنی کے اندر اپنے دلہا کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ بردر ابراہیم نے اسے بیان کیا۔ تو میں جو کہوں گا کہ اب روت کٹائی کے وقت میں وہاں پر آئی ہے، اور کٹائی کے وقت ہی کے اندر جو ہے بوئز جو ہے وہ روت کو کیا بناتا ہے؟ اپنی دلہن بناتا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں جب روت گئی تو روت سے اس نے کہا مجھ سے بھی زیادہ تمہارے قریب کوئی قرابتی ہے، مجھے اس سے بات کر لینے دے، پھر جو ہے میں جو ہے قرابتی کا حق کیا کروں گا؟ ادا کروں گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں قرابتی کا حق کیا تھا کہ اگر کوئی بھائی مفلس ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی قرابتی اس کی زمین کو کیا کرے؟ اگر وہ مفلس ہو جائے تو کوئی قرابتی اس کی زمین کو خرید سکتا تھا یا اس کو چھڑا سکتا تھا۔ اور اب نومی کیا کرنا چاہتی ہے؟ زمین بیچنا چاہتی ہے، اور بوئز جو ہے اس کی زمین کو خریدنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کہتا ہے قرابتی ہے اس سے پوچھ لیں۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ویٹ کر، اور وہ صبح ہوتی ہے اور وہ بیت لحم کے پھاٹک پر جاتا ہے جہاں پر مختلف بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس پھاٹک میں اسے وہ قرابتی مل جاتا ہے۔ اور جب وہ قرابتی مل جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو نزدیک کا قرابتی ہے، اس لیے نومی اپنی زمین بیچنا چاہتی ہے تو اس سے خرید لے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں ضرور اس کو خریدوں گا۔ اس نے کہا ہاں ایک اور بات ہے، تجھے زمین خریدنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا پڑے گا، تجھے موابی عورت روت کو بھی خریدنا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ کام نہیں میں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بھائی مر جاتا ہے تو اس کا دوسرا بھائی کیا کرتا ہے؟ اس کی بیوی کو بیاہ لیتا ہے، اور پھر جب بیاہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی بنتی ہے، لیکن جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا نہیں کہلاتا، وہ جو اس کا بھائی مر گیا ہے اس کا کہلاتا ہے، تاکہ اس بھائی کا نام جو ہے اس کے گھر پر اس کا نام، اس کی تختی کیا رہے؟ قائم رہے، اس کا نام اسرائیل میں کیا ہو؟ زندہ رہے، قائم رہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے جب ایک معاملہ ہوا تھا، ایک کاہن کی ایک حرم تھی جس کو بے حرمت بنیامین کے قبیلے نے کیا، کچھ مردوں نے کیا، تو پھر وہ کاہن جو ہے لاوی جو ہے اس کے 12 ٹکڑے کر کے 12 جو ہے اسرائیل کے قبیلوں کے پاس بھیج دیتا ہے، اور وہ مختصر وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم جو ہے بنیامین کے قبیلے کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم اپنی بیٹیاں بنیامینی کو دیں گے۔ اور اس کے بعد جب خیر انہیں مار بھی پڑتی ہے، لیکن پھر ایک وقت میں یہ بنیامینیوں کو مارتے ہیں 11 قبیلے مل کر، اور اس کے بعد فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، اسرائیلی بنیامینی عورتیں تو مر گئیں، اب بنیامین کی نسل کیسے بڑھے گی؟ کہیں پر بنیامین ہمارے خاندان سے چھوٹ نہ جائے، اس کا نام مٹ نہ جائے، اس کا نام قائم رہنا چاہیے تھا۔ یعنی سادے الفاظوں میں وہ لوگ اس بات کی فکر مندی کی حالت کے اندر رہتے تھے کہ جو ہمارا بھائی ہے اور مر گیا ہے، کس طرح اسے خاندان کے اندر اس کے نام کو بحال رکھا جائے۔ اور اس کے لیے یہ قانون کہ وہ اس کی بیوی جو ہے
وہ کیا ہو, وہ کوئی چھوٹا بھائی جو ہے اس سے شادی کر لے اور اس کے لیے نسل پیدا کرے. اور اس مرد نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. اور پھر کیا قانون تھا, اگر وہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اسے نہیں قبول کرنا چاہتا تو پھر اس مرد کو وہ عورت کہاں پر لاتی ہے؟ اگر آپ پڑھے شریعت کی کتاب, استشراء کی کتاب, تو وہ کہاں پر لاتی ہے؟ اس کو کلیسیا کے بزرگوں کے اندر لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ قرابتی کا حق ادا کرنا. اور وہ اگر کہہ دیتا ہے ہاں میں نہیں کرنا چاہتی, تو وہ عورت اس کے منہ پر کیا کر دیتی تھی؟ تھوک دیتی تھی, اور پھر اس کی جوتی جو ہے اسے لے لیتی تھی. تو چونکہ وہاں پر روت نہیں تھی, وہاں پر بوئز تھا, اس لیے تھوکنے کا کام نہیں ہوا, جوتی ضرور چینج ہوئی. اس نے کہا اپنی جوتی اتار تاکہ قرابتی ہونے کا حق مجھے دے دے. تو جو ہے اس حق سے منحرف ہو رہا ہے, تو نہیں چاہ رہا, مجھے دے دے. اور جب اس نے اس حق کو لیا تو میں ابھی بھی یہاں پر پڑھ رہا تھا تو میں رونا شروع ہو گیا, میری آنکھیں اشک بار, میں رو رہا تھا, مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. کس بات پر؟ جب نومی جو ہے وہ بزرگ جو ہیں اس عورت روت کی بابت کچھ بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بوئز بہت بزرگ آدمی تھا, اگرچہ دولت مند تھا, اور بوئز نے بڑی تعریف کی روت کی. جب یہ رات کے وقت اس کے پاس آتی ہے, وہ اسے برکت دیتا ہے, وہ اسے مبارک کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو بڑی صادق ہے, کھیت میں نوجوان تھے لیکن تو کسی کے پیچھے نہیں گئی. سادے الفاظ نا کہ نوجوانوں نہیں پسند کیتا. بوئز سمجھتا تھا میں بزرگ ہوں, یہ ابھی خوبصورت روت جوان عورت ہے, کسی جوان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی تھی, کسی کو اپنا سکتی تھی, لیکن یہ جوانوں کی طرف راغب نہیں ہوئی. اور پھر دیکھیں اس کو برکت کیسے ملتی ہے. میں بائبل مقدس کے اندر جو اس کو برکت ملی نا, مردوں کو ہر جگہ پر برکت ملی ہے, لیکن اس کی برکت میں جب پڑھ رہا تھا میں رو پڑا. برکت کیا ہے ذرا برکت کو دیکھیں گے. 4 باب چلیں, نکالیں میرے ساتھ, اس کی 8 آیت سے پڑھیں گے. سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے. پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی, اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے. نومی کے ہاتھ سے, نومی جو کچھ بیچنا چاہ میں نے مول لے لیا. ہاں جی آگے. ماں سوا اس کے کہ میں نے محلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے, تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کے میراث میں قائم کروں. اس مردہ کے نام کو اس کی میراث میں کیا کروں؟ قائم کروں. وہ جو میرا بھائی مر گیا ہے نا, اس کا نام کہیں پر ختم نہ ہو جائے, میں اس کی میراث میں سے قائم کروں. آگے بڑھے. اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازہ سے مٹ نہ جائے. مٹ نہ جائے. ہاں جی. تم آج کے دن گواہ ہو. تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں. ہم گواہ ہیں. آپ برکت ذرا توجہ سے سنیں گے. شاید آپ نے کہیں پر کسی اور عورت کی بابت برکت پڑھی ہو, میں نے مردوں کی بابت برکت پڑھی ہے, لیکن یہ پہلی عورت ہے جس کی بابت کیا تم گواہ ہو. پھاٹکوں. اچھا. گواہ ہیں خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے. اب یہاں پر توجہ کریں, بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند اس عورت کو, خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے, جو تیرے کس کی مانند؟ راخل اور لیا کی مانند کرے. راخل اور لیا کی مانند کرے. یہ برکت کس کے لیے بولی جا رہی ہے؟ روت کے لیے. بزرگ بول رہے ہیں.
राखल और लिया की मानंद करे। हाँ जी, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, जिन दोनों ने इस्राएल का घर क्या किया? आबाद किया। यकूब का घर, इस्राएल का घर लिया ने और राखल ने आबाद किया। खुदावंद तुझे, खुदावंद उस औरत को राखल और लिया की मानंद बरकत दे। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और तू एफ्राता में तहसीनो आफरीन का काम करे। तू अफराता में, किस में? एफ्राता में। अफराता का मतलब क्या है? कसरत। ये बैतल हम अफराता के अंदर है, यानी कसरत की रोटी के घर के अंदर है। अब खुदा से बरकत दे रहा है, तू अफराता में तहसीनो आफरीन का काम करे अफरीन का काम करे। हाँ जी, और बैतलहम में तेरा नाम हो, बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे। तेरा घर, अब उस बेद को कहा जा रहा है, तेरा घर उस औरत से, उस नस्ल से जो खुदावंद इस औरत को दे, इस औरत से दे, फारिस के घर की तरह हो जो यहूदा से तिमर के हुआ। फारस के घर की तरह हो जो यहूदा से तिमर से हुआ, तिमर के हुआ। अब यहां पर देखें एक बड़ी बरकत, कहां पर लिया, राखल, तिमर को जोड़ा जा रहा है। एक बड़ी बरकत इस औरत के दामन के अंदर आ गई, क्योंकि इसने जवानों को छोड़ा और एक बुजुर्ग के पास आ गई। क्यों? क्योंकि वो उसके नजदीक का कराबती था, और एक बड़ी बरकत इसकी जिंदगी के अंदर आन ठहरी। और फिर ये हम सभी जानते हैं कि ये उबैद को पैदा करने वाली हुई, फिर उबैद यसी, और यसी से दाऊद, और दाऊद से इब्ने दाऊद, ये यीशु मसीह की परदादी बन गई। लेकिन किस वक्त आई है? फसल की कटाई के वक्त आई है। और हम भी किस वक्त के अंदर हैं? फसल की, क्योंकि अब बीज बोने का वक्त नहीं, ना तने निकलेंगे, ना कौंपलें निकलेंगी, ना जाल बनेगी। अब तो फसल की कटाई का वक्त है। कौन सा वक्त है? फसल की कटाई का वक्त। ये फसल की कटाई के वक्त में चलते चलते बैतलहम में दाखिल हुई। कौन से वक्त में? फसल की कटाई के वक्त में चलते चलते बैतलहम में। और जब ये दाखिल हुई हैं तो एक और काम हो गया है, धूम मच गई है। हाँ, क्या हुआ है? सारे शहर में क्या हो गया है? तो भाई जब दुल्हा के आने का वक्त था तो क्या मची थी? तो हम किस दौर के अंदर हैं? हम किस जमाना के अंदर हैं? जब धूम मचती है तो कोई खास काम हो रहा है। और आपको पता है, शलोमी औरत का बेटा जो मर गया था, जो जिंदा हुआ था, वो कौन सा वक्त था? फसल की कटाई का वक्त था। क्योंकि वो जब फसल काटी जा रही थी तो अपने बाप के साथ खेत में चला गया, और वहां पर ही उसके सर में दर्द हुई और वो हाय हाय करते हुए मर गया। और उसका बाप तो खेत के अंदर था। जब उसको औरत, जब बच्चे को घर में लाए हैं और वो शलोमी औरत जो है उसने देखा बच्चा मर गया है, वो कहां पर गई? अलीशा के रूम में बच्चे को जाकर बेड पर लटा दिया है, और खुद किसके पास चली गई है? नबी के पास चली गई है। और नबी ने किसको भेज दिया? जहाजी को भेज दिया, अपने शागिर्द को, उसको भेज दिया। और वो क्या उठकर चली गई उसके साथ, उसको अपना इख्तियार भी दिया। वो कहां पर रह गई? वो नबी के पास रह गई थी, वो नहीं थी गई। और मैं ज़रूर कहूंगा, इस बात को समझ लें, ब्रदर ब्रानम ने कहा वो क्यों नहीं गई? क्योंकि उसको ये मुकाशफा, उसको ये भेद मिल गया था कि ये वो हजाजी है जिसको आने वाले वक्त में नमान का कोड लग जाएगा, क्योंकि ये लालची है, मैं क्यों इसके साथ जाऊं? एक कहीं लालची लगे फिर देने।
ਲੱਭ ਜਾਣ ਬਸ ਮਾਲ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਕਈ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ہاں لیکن اس نے کیا کہا؟ وہ کہاں پر ہے گئی؟ نبی کے پاس۔ کس کے پاس؟ الیشا کے پاس، جس پر ایلیا کا مسا ہے۔ اس کو مکاشفہ مل گیا تھا، اس کی نہیں جان چھوڑنی۔ اور میں بھی ضرور کہوں گا میسج دی جان نہیں جو چھڑنی۔ ہمیں بھی اپنے نبی کے پاس رہنا ہے، جس کے پاس خدا کا کلام ہے۔ اب وہ عورت اس کو لے کر نبی کو جاتی ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں نبی جا کر اس پر لیٹتا ہے، اس پر لیٹتا ہے، پسارتا ہے، اور اس کے جسم کو کیا کرتا ہے؟ گرم کرتا ہے۔ اور میں یہاں پر ضرور کہوں گا، بردر برانم کہتے ہیں ہمیشہ کلام کس کے پاس آتا ہے؟ نبیوں کے پاس آتا ہے۔ اور نبی در حقیقت کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے کلام ہی بن جاتے ہیں۔ نبی کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے کلام ہی بن جاتے ہیں۔ اب وہ مردہ بچہ، اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے گئے، اس کے پاؤں میں پاؤں رکھے گئے، اس کے منہ پر منہ رکھا گیا، اور پھر اس کے جسم کو گرمایا گیا، اور اس کو سانس دی گئی، اور پھر وہ بچہ جو ہے 6 بار چھینکتا، اور 7ویں بار جب چھینکتا ہے تو بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ اور میں ضرور کہوں گا کہ یہ کیا ہے؟ 7ویں بار چھینکنا اور بچے کا زندہ ہو جانا، در حقیقت یہ 7ویں جو ہے پیغمبر کی آواز کے ذریعہ سے جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ زندہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ہمارے زمانے کی کلیسیا کو تو ظاہر کر رہا ہے، جس نے کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا ہے۔ اور کس دور کے اندر؟ فصل کی کٹائی کے دور کے اندر، اسی ٹائم کے اندر۔ اور میں سو کہوں گا آپ اس وقت کے اندر ہیں۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو بس چلتے چلتے بیت الحم میں آنے کی ضرورت ہے۔ بیت الحم یعنی روٹی کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور کس طرح چلنا ہے؟ پالوس رسول کہتا ہے غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو۔ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اور اس غرض سے نادان نہ بنو۔ ہم نے اب غور سے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ ہمارا سفر روٹی کے گھر کی طرف ہے یا کسی اور جگہ پر ہے ہمارا سفر؟ اور بڑی خوبصورت بات، ہنوک جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، ہنوک کون سی پشت میں تھا؟ 7ویں پشت میں تھا۔ آپ یہودا کا خط پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہودا نے بیان کیا کہ ہنوک جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا۔ اب ہنوک خداوند کے ساتھ چلتا چلتا اٹھا لیا گیا، اٹھائے جانے کا وقت۔ اور کس طرح اٹھایا جانا ہے؟ خداوند کے ساتھ چلتے چلتے کہاں پر آ جانا ہے؟ روٹی کے گھر کے اندر، جہاں پر خدا کا کلام ہے۔ جہاں پر کلام ہے وہاں پر زندگی ہے۔ اور اگر ہم زندگی کے اندر ہیں، روٹی کے گھر کے اندر ہیں، تو پھر بڑی باعث برکت بات ہے۔ اور اگر ہم وہاں پر نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں جب ہم روٹی کے گھر کو چھوڑتے ہیں تو موت ضرور ہے، موت ضرور ہے۔ اور یہ کس کو خبر ملی؟ نومی کو پتا چلا کہ بھئی کون سا وقت ہے۔ ہاں اب ہمارا نومی کو پتا چلا میرا وقت ہے۔ اور میں میسج بلیور کو ضرور کہوں گا ہمارے وقت کی آواز 1948 میں ریکارڈ ہونا شروع ہوئی۔ ہمارے وقت کی آواز 1948 میں ریکارڈ ہونا شروع کی، اور یہ غیر قوموں کی آواز تھی۔ یہ کون سا وقت تھا؟ 1948، جب پوری دنیا سے اسرائیلی کہاں پر جا رہے تھے؟ اپنے ملک میں واپس جا رہے تھے، بیت الحم کو بحال کرنے کے لیے یروشلم میں واپس جا رہے۔ 1948 میں دلہن تک بھی پیغام پہنچا، اور 1948 میں نومی تک بھی۔ دونوں کی انٹری کب ہو رہی ہے؟ وہ 1948 میں ایک ہی وقت میں دونوں
1948 میں ہی پیغام ریکارڈ ہونا شروع ہوا, آواز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی, کیونکہ لکھا ہے کہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں, کیا دینے کے زمانہ میں, جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا. اب 6 جو فرشتے گزر گئے ہیں, ان کی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی, لیکن 7ویں کی ریکارڈ ہوئی ہے, کیونکہ اس کی آواز دینے کا زمانہ ہے. اور جب آواز دینے کا زمانہ ہے تو اس کی آواز بھی 1948 میں ریکارڈ ہوئی, اور اسرائیل بھی جو ہے وہ 1948 میں ایک قوم بن کر سامنے آیا. دونوں ایک ہی ساتھ جو ہے اپنا آغاز کر رہے ہیں, اور دونوں کا رخ کہاں پر ہے؟ روٹی کے گھر کی طرف ہے. شاید اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں جو میں بات بیان کر رہا ہوں. تو ضرور کہوں گا, جب یہ چلتے چلتے بیت الحم کو آئی ہیں تو پھر کیا مچ گئی ہے؟ دھوم مچ گئی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہنوک جو 7ویں پشت میں تھا, خدا کے ساتھ چلتا چلتا کیا کر لیا گیا؟ اٹھا لیا گیا. یہ کس کی تصویر ہے؟ ایک طرف کٹائی کے وقت میں وہ مردہ بچہ زندہ ہو رہا ہے, اور دوسرا وقت میں یہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے اٹھا لیا گیا ہے. بھئی کیا کرنا ہے؟ آپ کو چلتے چلتے بیت الحم میں آ جانا ہے, اور آپ کو اپنے چلنے پر دھیان دینا ہے, غور کرنا ہے. اور پھر جو ہے وہ نو امی اور روت جب بیت الحم میں پہنچ گئی تو ضرور کہوں گا, روت کس کو فالو کر رہی ہے؟ نومی کو. جو کچھ نومی کہہ رہی ہے وہ روت کر رہی ہے. آج آپ کیوں پرانے عہد نامہ میں بھاگ بھاگ جا رہے ہیں؟ آپ تو نیا عہد ہیں, کیوں جا رہے ہیں بھاگ بھاگ وہاں پر؟ کیوں وہاں سے علامات کی چیزوں کو اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اس استاد کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ روت نومی کی ہدایت کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی, اور آپ بھی پرانے عہد نامہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ دلہن جو ہیں, آپ پرانے عہد نامہ کو لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ اسی لیے چل رہے ہیں کیونکہ اگر نومی سے ہدایت روت نہ پاتی تو پھر وہ کس کی دلہن نہ بنتی؟ بوئس کی دلہن نہ بنتی. اور جب وہ دلہن بن گئی تو روت کے بیٹا پیدا ہوا, اور وہ بیٹا کس کو دے دیا گیا؟ نومی کو دے دیا گیا. اور اب بھی جب خدا کا بیٹا آئے گا, روت منظر عام سے ہٹ جائے گی اور بیٹا نومی کے پاس چلا جائے گا. اور میں آپ سے کہوں گا, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس اپنے چلن پر, اپنے چال چلن پر غور کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم چلتے ہوئے کہاں پر جا رہے ہیں. کیا ہم نومی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں گزرے دنوں میں بھائیوں سے کہہ رہا تھا خدا نے چاہا تو ہم بھی جائیں گے یروشلم دیکھنے, پر یہ والا نہیں, نیا یروشلم. ہم بھی جائیں گے پر یہ گریٹ یروشلم نہیں دیکھنے کے لیے, جس کا شاید اس وقت بادشاہ نتن یاہو ہے. کون ہے؟ نتن یاہو, بنیامین نتن یاہو. اور میں اکثر اس بات پر جب غور کرتا ہوں, میں اکثر بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ بنیامین نتن یاہو ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یوسف نے اپنا آپ بنی اسرائیل کے قبیلوں پر یعنی بھائیوں پر کس طرح ظاہر کیا؟ ویٹ کر رہا تھا بنیامین آ جائے. یوسف اس وقت ظاہر کر رہا ہے, اور ہمارا یوسف بھی شاید بنیامین کا انتظار کر رہا. اور کون ہے بنیامین؟ نتن یاہو. تو آپ کو پتا ہے حزبل کو کس نے مارا تھا؟ یاہو نے مارا تھا, یاہو بادشاہ نے مارا تھا. وہ ہو سکتا ہے ایسا کام ہو اس حزبل کو بھی جو ہمارے زمانے کی ہے, یہی ہو سکتا ہے نتن یاہو مارتے. تو یہ بڑا خطرناک ٹائم ہے کن کے لیے؟ زمین کے رہنے والوں کے لیے. اور یہ بڑا خوشی کا ٹائم ہے کن کے لیے؟ دلہن کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ کٹائی کا وقت ہے, اور اس کٹائی کے وقت میں
ایک بات آخری کہوں گا اور بند کر دوں گا. یسوع مسیح نے جب کھیت کی طرف دیکھا نا, اس نے دیکھا فصل تو پک چکی ہے لیکن کاٹنے والے تھوڑے ہیں. تو اس نے شاگردوں سے کہا, اب فصل کے مالک سے منت کرو, کیونکہ کھیت تو بڑا ہے لیکن کاٹنے والے تھوڑے ہیں, اس لیے وہ مزدور بھیجے, اس لیے وہ مزدور بھیجے. اور میں ضرور کہوں گا خداوند آپ کو برکت دے. آپ کو پتا ہے جب فصل کاٹنے والے آتے ہیں, کوئی صبح کے وقت لگ جاتا ہے, کوئی دوپہر کے وقت لگ جاتا ہے, کوئی آدھے گھنٹے کے قریب. اور اب جو صبح والے ہیں وہ بڑے خوش ہیں, کیونکہ جو آدھے گھنٹے والے تھے جتنا ان کو ملا وہ بڑے خوش تھے. انہوں پوری دیہڑی ملی تو پھر سانو کی ملے گا. ہاں, انہوں نے پھر جب ایک جیسا سب کو ملا تو وہ صبح والے کیا کہتے ہیں, لو جی اہی صبح دے لگے دے ساں تے سانو وہی ملیا جو ادھے گھنٹہ پہلے آ کے لگے سن. یہ تو اس نے کہا میں مالک ہوں, جس طرح میری مرضی میں ویسے کروں. تو اس میں مجھے تسلی مل جاتی ہے. کیوں؟ جو کچھ پالوس کو ملے گا نا, میں آخر میں آ کے وہ لے لوں گا. جو کچھ پترس کو ملے گا, شاید سلیم بھائی آخر میں آ کے وہی مزدوری لے لیں, کیونکہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ برکتیں یکساں تقسیم کرتا ہے. اس لیے چاہے کوئی ابتدائی زمانہ کے اندر خدمت کر رہا تھا, چاہے آخری وقت کے اندر جب وہ نعمتیں بانٹے گا نا, جب وہ برکتیں بانٹے گا تو وہ یکساں بانٹے گا, وہ اجر دے گا تو یکساں دے گا. اس لیے میں ضرور آپ سے کہوں گا فصل بڑی ہے لیکن کیا ہے, مزدور. تو پیش کریں اپنے آپ کو. کس لیے؟ فصل کاٹنے کے لیے, کیونکہ کٹائی کا وقت ہے نا. فصل کاٹنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, اور جب کٹائی ہو جائے گی تو پھر گٹھے باندھ دیے جائیں گے. کٹائی ہو جائے گی اور گٹھے باندھ دیے جائیں گے. کڑوے دانوں کو بھی الگ کیا جائے گا اور گیہوں کو بھی الگ کیا جائے گا. اور جب گٹھے باندھ دیے جائیں گے تو گیہوں کو کھتے میں جمع کر لیا جائے گا. گیہوں کو کھتے میں جمع کر لیا جائے گا. اور ہم جانتے ہیں جب گیہوں کو کھتے میں جمع کرتے ہیں, اس سے پہلے گیہوں کی صفائی ہوتی ہے. اس سے پہلے گیہوں کی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھوسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. پھر وہ اپنا چھاج لے لیتا ہے, اور اس کا چھاج اس کا کلام ہے. لکھا ہے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے, وہ اپنے کھلیان کو, اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. اور آپ سادے سے الفاظوں میں سمجھ لیں, اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے, 7 کلیسیوں کے پیغمبر ہیں, فرشتے ہیں. اس کا مطلب ہے فرشتہ ہاتھ میں تھا, اور اسی کے ذریعہ سے تو کیا ہو رہا ہے, صفائی ہو رہی ہے. ہاں, اس کا چھاج اس کے, سمجھ آ رہی ہے, صفائی ہو رہی ہے. کس لیے؟ گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرنے کے لیے. گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرنے کے لیے. عرفہ نہیں آ سکتی تھی, عرفہ روت نہیں آنا تھا. عرفہ کہاں سے تھی؟ آخری پڑاؤ جب مصر میں سے نکلے تو ان کا کیا تھا؟ مواب ہی تو تھا. مواب ہی تو آخری پڑاؤ تھا. اور مواب کے اندر کیا ہوا؟ انہوں نے آکھا ساڑیاں ایداں تسی لے لو, آؤ. ہاں, کیونکہ بلام نے ان کو کیا دیا تھا؟ مشورہ دیا تھا, انج نہیں غالب آ سکتے. اس طرح کرو, اپنی عیدوں میں ان کو بلا لو اور اپنی عورتیں ان کے سامنے پیش کر دو. وہ ناچتے کیا ہو جائیں, برہنہ ہو جائیں, اور یہ اسرائیلی مرد خدا کا غضب ان پر آ جائے اور وہ ان سے جب روپوشی کریں. تو مشورہ دیتا ہے, ان سے پیسے لیتا ہے. آج یہی تو دور ہے. آج ہم موابی سرزمین کے اندر ہی تو کھڑے ہیں جہاں پر پیسے لے کے مشورہ دینے والے پادری بڑے ہیں, پٹھے سیدھے مشورے. اور
کیا بھائی جٹھانی بھی آئی ہے؟ یہ جٹھانی سمجھ لینا کوئی تنظیم ہے ہاں جڑی بیت الحم چ ساڈے نال نہیں جا سکتی. ہاں کوئی تنظیم بیت الحم میں ہمارے ساتھ وہ وہاں پر دلہن ہی جائے گی, وہاں پر دلہن جائے گی, تنظیم رہ جائے گی, تنظیم کا طریقہ کار رہ جائے گا اور دلہن چلی جائے گی. اور میں کہوں گا آپ اس سرزمین کے اندر ہیں اور اب آپ کا پڑاؤ اب یہاں سے آپ نے اٹھنا ہے اور کہاں پر جانا ہے؟ وعدے کی سرزمین کے اندر. اور خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کے ساتھ ہو. اب ہمیں فیصلہ لینے کی ضرورت ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, اور جو کہوں گا اپنے کام پر فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اور ہمیں عیدیں بھی بہت سی دے دی گئی ہیں, ہمیں بہت کچھ دے دیا گیا ہے, تنظیموں نے دے دیا ہمیں, لیکن ان سب باتوں سے بچیں اور دلہن کا حصہ بنے, بیت الحم میں روٹی کے گھر میں آئیں. خدا آپ کو برکت دے.